الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ یہ سورہ نحل کی 43 نمبر یعنی 43 نمبر آیت ہے اور 44 نمبر کی ابتدائی دو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو یہ عقل دیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے علی وجہ البصیرہ کرے، سمجھ کے کرے۔ کوئی بھی کام ایسی نہ ہو جو انسان لا علمی میں اور بنا سمجھے کرے، اور علم کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ علم کے کئی قسمیں ہیں، لیکن شرعی علوم کی بات جب کی جائے، شریعت کے علوم کی بات کی جائے، تو ایسی صورت میں اس کو حاصل کرنے کا دو ذریعہ ہے، ایک کتاب اور ایک وہ انسان جو اس کتاب کا عالم ہے، ماہر ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ دنیاوی علوم کی بنیاد تجربات ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی اگر یہ سوچے کہ 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے تو 2 2 کر کے 2 جگہ پتھر رکھ دے، پھر ٹوٹل گنے 4 ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اس کو کسی ٹیچر کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ 10 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی مسجد میں بہت سارے بوٹل رکھے ہوئے ہیں، 10 بوٹل ایک جگہ رکھے، پھر 10 بوٹل ایک جگہ رکھے، پھر ٹوٹل گن لے 20 بوٹل، سمجھ میں آئے گا۔ اسے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دین کا علم ایسا ہے کہ آدمی اس طرح تجربات کی بنیاد پر دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دین کے علم کو حاصل کرنے کا ایک منہج اور ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے آیت نمبر 43 اور 44 میں 43 اور 44 میں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں بنی اسرائیل اور دیگر سابقہ امتوں کو کا حوالہ دے کر کے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو بھیجا، ہم نے ان کو یہ وحی کی کہ آپ پوچھ لیجئے اہل علم کو اگر آپ کو علم نہ ہو، بالبینات والزبر، دلائل اور براہین کی روشنی میں۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس آیت کا غلط معنی نکالتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن مجید میں 2 جگہ آئی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے بعد کیا کہا؟ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ لیکن دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے جہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورہ انبیاء کا آیت نمبر 7 ہے، جہاں ذکر کیا
وہاں اس کے بعد بالبینات والزبر کا ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ علم والوں سے پوچھیں، علم والوں سے جانکاری حاصل کریں۔ اس میں دو بات ہو گئی۔ پہلی بات، اب سوال کریں اہل علم سے تاکہ ان کے علم کی روشنی میں آپ اپنے علم کو سنوار سکیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس علم نہ ہو تو جا کے کتابیں کھول کے پڑھ لو اور خود بخود بن جاؤ کچھ، بلکہ اللہ نے کیا کہا، آپ کو علم نہ ہو تو آپ اہل علم سے سوال کیجیے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، رجالا وما ارسلنا من قبلک رجالا الا، مگر ہم نے نوحی الیہ، ہم نے ان کے جانب وحی کی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ لوگوں سے سوال کریں۔ تو پہلی چیز سوال کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیاس کا علاج کیا ہے؟ پانی کا مطالبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ پیاس کا علاج ہے۔ ویسے ہی جہالت کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا، پوچھنا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول اکثر مدرسوں میں اساتذہ ذکر کرتے ہیں کہ علم کیا ہے، تو کہتے ہیں العلم سؤال و جواب۔ آپ کو اگر 1 گھنٹہ بیٹھا کر کے ایک ٹاپک پہ لیکچر دیا جائے تو آپ کو ہو سکتا ہے اس میں سے 10% یاد ہو، لیکن جو سوال آپ کریں گے اور آپ کا جواب، جو آپ کو سوال کا جواب ملے گا، اس سوال کا جواب آپ کو پورا یاد رہے گا۔ پورا درس آپ بھول جائیں گے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا، لیکن جو آپ کا سوال تھا اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا تو آپ کو یاد رہے گا، ہے نا؟ اس لیے کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو اس مسئلے کو جیتا ہے، وہ اس کے حال کا، اس کے پریزنٹ کا ایک حصہ بنتا ہے، لہذا وہ چیز اسے اچھے سے یاد رہتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ لوگوں سے سوال کیجئے، اور اللہ رب العالمین کے اسی آیت کو تفسیر کی شکل میں ہم سنن دارمی کے مقدمے کی ایک حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ سنن دارمی کے مقدمے میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ صغار صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمر میں بڑے چھوٹے تھے اس لیے صغار صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ صغار صحابہ کہا جاتا ہے جو چھوٹے عمر کے صحابہ تھے، اور کبار صحابہ کہا جاتا ہے جو بڑے عمر کے صحابہ تھے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت کیا کہتے ہیں ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود، یہ سب کبار صحابہ ہیں، بڑے عمر کے صحابہ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ میں سے، چھوٹے عمر کے صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ بھی مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے تھے۔ چھوٹی عمر کا مطلب ان کی تذلیل نہیں ہے، عمر میں چھوٹے تھے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، اس لیے ان کو صغار صحابہ کہا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ گئے۔ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی صلاحیت اتنی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے، وہ بیٹھ کر قرآن لکھتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آئے گا، کون ہے قرآن لکھتے رہتا ہے؟ کہیں غلطی ہو گئی اور غلط آیتیں دنیا کے لوگوں تک پہنچ گئی تو بات صحیح نہیں ہے نا۔ قرآن چونکہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں حکومتی سطح پر قرآن جمع کیا گیا تھا، تب کوئی بھی بیٹھ کے قرآن لکھتا رہے، اچھی بات نہیں اپنی یادداشت سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کون ہے یہ؟ تو کہا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، پھر کوئی دقت کی بات نہیں ہے، یہ ان کی علمی صلاحیت تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں گے تو یہ پہلے صحابی ہیں جو خانہ کعبہ میں قرآن کی تلاوت کیے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں خانہ کعبہ جا رہا ہوں مکی دور میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے۔ تو ان سے کہا گیا کہ مت جاؤ، ابھی گنے چنے 10-15 مسلمان ہی ہیں۔ نہیں، میں تو خانہ کعبہ جا کے قرآن پڑھوں گا۔ ضد بڑھ گئے اور گئے۔
جا کے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے، زور زور سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ کافروں نے اتنا مارا کہ پھر بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن پڑھے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ ان کے پاس آیا تھا، اس کا بھی ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اما فیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے دن عبداللہ ابن مسعود نہیں ہیں؟ کہا کہ ہیں۔ پھر وہیں جاؤ، یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی علمی صلاحیت اتنی تھی، میں اس کے لیے 2-3 باتیں بیان کیا جو کیا کہتے ہیں صفت و سور من حیاتی صحابہ میں یہ سب واقعات کا بیان موجود ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ میں کوفہ میں رہتے تھے۔ کوفہ کا حال یہ تھا کہ لوگ فجر سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گیٹ پر آ جاتے تھے، دروازے پر آ کے بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنے گھر سے فجر کے لیے نکلیں گے تو ہم لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے، راستے میں سوال کرتے رہیں گے اور اپنا علم بڑھاتے رہیں گے۔ یہ جذبہ تھا لوگوں کا۔ کس وقت؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں، فجر کے وقت۔ فجر کے وقت نماز سے پہلے ان کے گھر کے سامنے آ کر لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ نکلیں گے تو ساتھ میں چلیں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اما خرج ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ تو کہا کہ کیا ابو عبد الرحمن ابھی گھر سے نہیں نکلے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں نکلے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نکلے۔ جب نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان سے کہا کہ میں ابھی مسجد گیا تھا، مسجد میں نے کچھ نئی چیزیں دیکھی ہیں۔ کہا کیا دیکھی ہیں؟ تو کہا کہ لوگ گول دائرہ بنا کر کے حلقات کے شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کنکری لیے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی باس بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کبروا میاتن، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سب لوگ کنکر سے گنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سب گن رہے ہیں۔ جب ہو گیا تو کہتے ہیں سبحوا میاتن، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، پھر کنکر اٹھا لیے آتے ہیں، پھر گن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گن رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یاد رکھیں دونوں صحابی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ماذا قلت لهم، آپ نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ بھائی آپ نے جو دیکھا کچھ تو کہا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہو، یا نالائق کو کیا کر رہے ہو، دو میں سے ایک تو جملہ ہوگا۔ تو کہا کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا، انتظار رأی کا، میں آپ کا فتویٰ جاننا چاہتا ہوں، میں آپ کا فتویٰ جاننا چاہتا ہوں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب آپ جو کہیں گے میں وہی جا کے ان سے کہہ دوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چلے وہاں جا کر ان لوگوں سے کہا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے زیادہ دن ہوئے نہیں، برتن ابھی ٹوٹے نہیں، کپڑے ابھی پھٹے نہیں ہیں، وہ اسی رکھے ہوئے ہیں، اور تم لوگ بدعت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ یاد رکھو تم یہ جو کر رہے ہو یہ اپنے گناہ گن رہے ہو۔ کیا گن رہے ہو؟ گناہ گن رہے ہو، یہ تم بدعت کر رہے ہو۔ خیر، یہ پوری حدیث سنن دارمی کے مقدمے میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یہ صحیح روایت ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہ ہو تو علم والے سے پوچھ لو، اپنی منمانی طریقے سے نہیں مجھ کو تو اچھا ہی لگ رہا ہے، فرق کیا پڑ رہا ہے نا، ہمیں تو اچھا ہی لگ رہا ہے، اس میں دقت کیا ہے؟ تو بھائی آپ کے اچھا لگنے نہ لگنے سے تھوڑی فرق پڑتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو اچھا اور برا طے ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے کہا بالبینات والزبر۔ اچھا، ہمارے یہاں جو یہ بات ہو گئی، جو لوگ اہل تقلید ہیں یا تقلید کے زلفوں کے اسیر ہیں، ہے نا، جو مقلدین ہیں، ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی
امام سے پوچھ لو، بات بن گئی. اب امام صاحب نے کہا کہ ہو گیا نہیں ہو گیا تو نہیں ہوگا، بات ختم ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا کہ خالی مت پوچھو بلکہ بالبینات والزبر، دلائل کی روشنی میں سوال کیا کرو، یعنی اہل حدیث ہو جاؤ. نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ کسی مولوی کے سامنے جا کر کے سوال کر دیں، وہ جواب دے، آپ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے تو بولیں گے وہابی ہو کیا، کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ وہابی ہو، دلیل مانگ رہے ہو. دلیل مانگنا وہابیوں کا کام ہے. تو یہ جو ہم کو گالی دے رہی، گالی نہیں ہے، وہ جانے انجانے میں ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی ایک دنیا میں ایک قوم تو ہے جو بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی نہیں گزارتی ہے، دلیل پر بات کرتی ہے، دلیل پر ٹھوک بجا کر کے کسی چیز کو قبول کرتی ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے، ہے نا. ایسی کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی تو کسی نے باتوں بات میں کہا کہ فلاں عالم نے ایسا کہا، تو کہا فلاں عالم نے کہا ہے تو اس عالم نے کوئی دلیل بھی دی ہے؟ تو کہا کہ وہ تو نہیں معلوم. تو کہا کہ جب دلیل کے نہ ہونے پر ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات ٹھکرا دی تو یہ کون ہے؟ اگر بنا دلیل کے بات مان لینی تھی تو ان کو کیوں، امام ابو حنیفہ کو مان لیتے ہیں ہم لوگ. دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کے بات کو ٹھکرا دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم انسان ہے. یہاں تک کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا وہ امام اعظم فی الفقہ، فقہ کے معاملے میں سب سے بڑی امام ہے وہ. لیکن آگے یہ بھی لکھ دیا وہ ضعیف فی الحدیث، حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے، لیکن اتنا کہا نا فقہ کے معاملے میں بڑے اعلیٰ سمجھدار انسان ہیں. تو اہل حدیث کیا ہے؟ بالبینات والزبر، دلائل کی روشنی میں. دلیل بھی کیسی ہونی چاہیے؟ دلیل کیسی ہونی چاہیے یہ بھی ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن دلیلوں کا ذکر کیا ہے اس میں جو باتیں کہیں اس کو غور کریں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ برہان لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو. برہان، ہمارے یہاں دلیل تو سب کے پاس ہے، مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، وہ بھی تو دلیل دے رہے ہیں. ابھی وہ دلیل دے رہے ہیں، برہان تھوڑی دے رہے ہیں. اللہ نے دلیل نہیں لانے کا، قرآن میں کہیں ہے کہ دلیل لے کر آؤ. ہم لوگ تو اردو میں دلیل کہتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ ہاتو برہانکم، برہان لے کر کے آؤ. برہان کسے کہتے ہیں؟ اس پر علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. اس میں سے ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اسعۃ الشمس التی تقربها، سورج کی روشنی کا وہ حصہ جو سورج سے سٹا ہوتا ہے اس کو برہان کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ بڑی اتنی آسان بات نہیں سمجھ میں آئی. سورج کی روشنی کا وہ حصہ جو سورج سے سب سے زیادہ قریب ہو، اس میں روشنی سب سے زیادہ ہوگی. اس کے سامنے کوئی اندھیری چیز ٹک سکتی ہے؟ نہیں نا. ویسے ہی ایک ایسی دلیل لے کر کے آؤ کہ جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں کر سکتا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک آدمی آیا، آ کر کے یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا دو ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کے بنانے والے دو ہوتے لفسادتا، تو زمین و آسمان کب کے فساد و بگاڑ میں مبتلا ہو چکا ہوتا، یہ دنیا ختم ہو گیا ہوتا. ایک کہتا دھوپ ہوگا، دوسرا کہتا بارش ہوگی، ایک کہتا سردی ہوگی، دوسرا کہتا نہیں گرمی ہوگی، ایک کہتا نہیں مجھے پکارنے والے نے لمبا چڑھاوا چڑھایا ہے لہذا اس کے گھر میں بیٹا ہونا چاہیے، وہ کہے گا اگر نہیں اس نے اتنا چڑھایا لہذا اس کے گھر میں بیٹی ہونی چاہیے. تو دنیا تو کب بھی ٹوٹ گئی ہوتی، کیونکہ اس دنیا کے چلانے والے دو ہوتے تو بیلنس تو نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا میں کسی بھی چیز کا پاور آف سینٹر اگر دو ہو تو وہ صحیح سے کام نہیں کرتی ہے. کسی گاڑی میں دو اسٹیئرنگ نہیں ہوتا، دو ہو تو گاڑی 10 منٹ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. گاڑی کا 10 منٹ میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اگر اس دنیا کے چلانے والے دو ہوتے تو دنیا ختم ہو گئی ہوتی. اللہ نے کہہ دیا ایک ایسی دلیل کہ جس کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا. کہا کہ نہیں قرآن تو انسان کا کلام ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ انسان کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دلیل، اس کے بارے میں کیا برہان پیش کیا؟ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر کیا لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن میں غور کیے ہوتے
وہ پا جاتے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو آپس میں کنٹریڈکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اختلاف بہت زیادہ ہوتا۔ قرآن میں کہیں کنٹریڈکشن نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ آج جو کہتا ہے کل دوسرا کہتا ہے، دوسرا جو کہتا ہے پرسوں تیسرا کہتا ہے، تیسرا جو کہتا ہے چوتھا دوسرا کچھ کہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے یہاں کسی بھی کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی سب سے بنیادی اور واضح روشن برہان کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک بھی آیت کسی دوسرے آیت کے اختلاف میں ایک آیت دوسرے آیت کو کاٹتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چاہیے برہان، اسی کا کہتے ہیں برہان، ایک ایسی واضح روشنی کہ جس کے سامنے کوئی نہ ٹک سکتا ہو، اسی لیے اللہ نے کیا کہا برہان۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دلیل کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، سلطان مبین، سلطان کا لفظ استعمال کیا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس معاملے میں کوئی سلطان نازل نہیں کیا۔ سلطان کسے کہتے ہیں؟ سلطان کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، سلطان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ، اور بادشاہ پوری حکومت پر غالب ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بات کیا ہوتی ہے؟ لاسٹ، اس کے بعد کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کو سلطان کہا، یعنی ایک ایسی دلیل کہ جس کے بعد کچھ کہنے کی سے نوبت نہ بچے۔ جیسے بادشاہ کہہ دے کہ یہ میرا حکم ہے تو اس کے بعد بولنے کے لیے کچھ بچتا ہے نہیں نا، ویسے ہی اللہ نے کہا سلطان لاؤ، ایک ایسی دلیل کہ جس کے آنے کے بعد بولنے کے لیے کچھ نہ بچے انسان کے پاس کہ نہیں بھائی ہم تو مجبور ہیں، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم کو شک ہے ان باتوں پر جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ، اپنے سارے مددگاروں کو پکار لو اللہ کے سوا، لے کر آ جاؤ، مان جائے تمہاری بات۔ اب اللہ نے چیلنج کر دیا، 1443 سال سے زیادہ عمر گزر چکی ہے، کوئی اس بات کا جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کو ایک نام دیا سلطان، یعنی ایک ایسی دلیل ہو جو حرف آخر ہو، جس کے آگے جانے کے لیے بھی کچھ بچے نہ۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑا جملہ کہا، لولا یأتون بسلطان بین، کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو کوئی سلطان بین کیوں نہیں لے کے آتے، واضح دلیل کیوں لے کر کے نہیں آتے؟ یعنی گول گول گھما کر کے دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے؟ گول گول گھما کر کے دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، کہا کہ جی دیکھیے بات ایسا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اچھا کیا دلیل ہے؟ تو وہ دلیل دیتا ہے، سنیے دلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے تراویح یہ ترویحہ سے بنا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ترویحہ۔ ترویحہ کا معنی ہوتا ہے 4 رکعت پڑھ کے کچھ دن ریسٹ لینا، آرام کرنا۔ تو اگر آدمی 8 رکعت پڑھے گا تو 4 پڑھ کے تھوڑا ریسٹ لے گا، پھر 4 پڑھے گا، پھر ریسٹ لے گا، پھر 3 رکعت وتر پڑھے گا، تو کتنی بار ریسٹ ہوا؟ 2 بار۔ تو کہ عربی میں 2 مرتبہ اگر ریسٹ لے گا تو اس کو ترویحتین کہا جائے گا، تراویح نہیں کہا جائے گا۔ تراویح کا مطلب کم سے کم 3 بار ریسٹ لے گا، کم سے کم۔ تو 4 4 4 کتنے؟ ویسے ہی 12 ہو جاتے ہیں۔ تو جب 20 رکعت پڑھی جائے گی تو ایسی صورت میں 5 مرتبہ وہ آدمی ریسٹ لے گا، 4 رکعت پڑھے گا، پھر ریسٹ لے گا، پھر 4 رکعت پڑھے گا، پھر ریسٹ لے گا، پھر 4 رکعت۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تراویح کی پلورل کیا بنی؟ ترویحہ کی پلورل کیا بنی؟ تراویح۔ تراویح کے لیے کم سے کم 3 بار ریسٹ لینا چاہیے۔ 8 رکعت تراویح میں تو 2 مرتبہ ریسٹ ہو رہا ہے، اسی لیے تراویح 8 رکعت نہیں بلکہ 20 رکعت ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ اس کو دلیل کہتے ہیں؟ گول گول گھما کر کے دلیل تو کوئی بھی لے کے آتا ہے، گول گول گھما کر کے کوئی بھی دلیل لے کر کے آتا ہے۔ اب کہہ دیجئے کہ جیسے مغرب کی اذان ہو افطار کر لینی چاہیے، تو دلیل دیتے ہیں کہ تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ وہی احتیاط کیوں کریں گے؟ فوراً ایک آدمی آنکھ چمکاتے کہ 14 گھنٹہ رہ لیا اور 10 منٹ رہ جائے گا تو کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ یہ اس کی دلیل ہے
یہ اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ ایک آدمی آئے گا کہے گا جی آپ لوگ جو ہیں اہل حدیث لوگ جو ہیں بڑے بدتمیز لوگ ہیں، آپ لوگوں کے یہاں حیا شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن کیا معاملہ ہے بھائی؟ آپ لوگ عورتوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، عورتیں اوپر ہاتھ باندھتی ہیں، مرد اوپر ہاتھ کیوں بنے؟ آپ لوگ عورت ہیں، ہم کو لگتا ہے آپ کے یہاں کوئی مرد ہی نہیں، سب کے سب آپ لوگ عورت ہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ بیچارہ نارمل نٹھلا ٹائپ کا نارمل ٹائپ کا لڑکا ہے جو کبھی پچھم دیکھا نہیں، جمعہ آیا وہ بھی جوتے کاؤنٹر سے چلا گیا، گھوم کر کے بولے گا یار بات تو صحیح ہے، ہم لوگ عورت تھوڑی ہے۔ اللہ نے کہا لولا یاتون بسلطان بین، ارے بھائی ایسی دلیل لاؤ جو واضح اور کلیئر ہو۔ یہ سب کوئی دلیل ہے؟ دلیل اسے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا، اسے دلیل کہتے ہیں۔ کلیئر، واضح، ختم، اس کے بعد بولنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لولا یاتون بسلطان بین، یہ کوئی واضح کلیئر دلیل کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو کسی بھی مسئلے میں سوال پوچھنے کا حکم دیا، لیکن شرط لگائی کہ دلیل کے روشنی میں سوال پوچھیں۔ اور جس دن دلیل کے روشنی میں ہر انسان سوال پوچھنا شروع کرے گا، سمجھ جائیے دنیا کے سب تقلید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب نے کہا تو صحیح کہا ہوگا، دلیل نہیں مانگتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے اور آدمی اسی کو دین سمجھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔